الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عزیز بھائیو، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلام نے ہم مسلمانوں پر جو فرائض عائد کیے ہیں، جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری اولاد کی نیک اور اچھی تربیت ہے. اولاد کی تربیت کی اہمیت قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور تربیت کے تعلق سے ہمیں وہ کام بتلائے گئے جن کے ذریعے سے ہم اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کر سکتے ہیں، نبھا سکتے ہیں. خطبہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو
جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس طرح سے جہنم کی آگ سے بچایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب علموہم وادبوہم، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، انہیں دین کا علم دو، ان کی اچھی تربیت کرو۔ وقود الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کی صفت بیان کی جا رہی ہے جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس آگ پر ایسے سخت دل مضبوط بدن والے فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان سے کرنے کو کہا جاتا ہے اسے وہ بجا لاتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اولاد کی تربیت کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ماں اور باپ سے اولاد کے سلسلے میں سوال، کوئی شخص کسی ادارے کا ذمہ دار ہے اس سے ادارے کے بارے میں سوال۔ تو اس سے بھی ہم تربیت اولاد کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل کے دن اللہ کے حضور ہم سے پوچھا جائے گا کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں تمہاری جو ذمہ داری تھی تم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا یا ادا نہیں کیا، ادا کیا تو کس قدر ادا کیا، یہ ساری باتیں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھی جائیں گی۔ انبیاء علیہ السلام جو اس روئے زمین کی سب سے افضل مخلوق تھے، ان کو بھی اس ذمہ داری کا کس قدر احساس تھا، قرآن کریم کی آیات سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کیا تم موجود تھے؟ کیا تم حاضر تھے جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا؟ اِذْ قَالَ لِبَنِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، بچوں سے کہا، ان کو بلایا، ان کو جمع کیا، کہا کہ تمہاری زندگی میں تمہارے جو اعمال تھے ان اعمال کو تو میں دیکھ رہا تھا، لیکن اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، میرے بعد تم کیا کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ایک باپ
اپنی اولاد کے سلسلے میں کس قدر فکر مند ہو، اس کا اندازہ ہم اس آیت کریمہ سے لگائیں۔ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ بچوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، جس کی عبادت ابراہیم نے کی، جس کی عبادت اسماعیل نے کی، جس کی عبادت اسحاق نے کی، الہ واحدہ، ایک اللہ کی عبادت، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی بندگی بھی کریں گے، اسی کے حکم پر چلیں گے، اسی کی فرما برداری کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی دعاؤں کو بھی نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا۔ فکر تھی، اولاد کی تربیت کی فکر تھی، اسی فکر کی وجہ سے، اسی ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی دوسری دعا، اے رب تو مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب تو میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ سورہ احقاف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی اس دعا کو بھی نقل کیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، واصلح لی فی ذریتی۔ اے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جن نعمتوں سے تو نے مجھے نوازا اور میرے والدین کو نوازا، اور تو مجھے ایسے اعمال کے کرنے کی توفیق دے جن اعمال سے تو راضی رہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میرے لیے میری اولاد کو صالح بنا دے، نیک بنا دے۔ تو اس دعا کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کی فکر کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے اس بات کی دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مشکل عمل کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کے بعد توبہ کا ذکر اور اس بات کا اقرار کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ تو اولاد کے تربیت کی فکر ہر ماں باپ کو ہونی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھیں کتنے ایسے لوگ جو گمنام تھے، جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ان کے بچوں کے کارناموں نے انہیں نیک نام بنا دیا۔ ان کے بچوں کے کارناموں نے اس دنیا کے اندر ان کو عزت دی، ان کے بچوں کے کارناموں نے اس دنیا کے اندر ان کو نیک نام بنا دیا۔ آئے دن
اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں کا لڑکا، چائے بیچنے والے کا لڑکا، ٹرالی چلانے والے کا لڑکا، رکشہ چلانے والے کا لڑکا، اس نے اس امتحان کو پاس کیا، اس نے اس کمپٹیشن کو ٹاپ کیا. یہ ماں باپ کی محنت ہے، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اگرچہ وہ پریشانی میں ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اچھا راستہ ان کو دکھلاتے ہیں، بچوں کے ترقی کی فکر پال کر رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو کل کے دن یہ بچے ان کی سرخروئی، ان کی نیک نامی اور ان کی عزت کا اس دنیا کے اندر ذریعہ بنتے ہیں. اور صرف اس دنیا کے اندر ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیے. اگر بچہ نیک ہے، اگر بچہ اچھا ہے، نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو بچہ کی نیکی موت کے بعد بھی ماں باپ کے کام آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اب اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے کہ نیک عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، عمل کا سلسلہ موت کے ساتھ منقطع. لیکن اس نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال کیے جن اعمال کا ثواب موت کے بعد بھی اسے دیا جا رہا ہے. صدقۃ جاریہ، اس نے ایسا صدقہ کیا جس کا فیض اس کی موت کے بعد بھی جاری ہے. لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسجد بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، کنواں کھودوا دیا، کتاب تقسیم کر دیا، کوئی ایسا کام جس کا فیض اس کی موت کے بعد جاری ہے. او علم ينتفع به، یا اپنے پیچھے اس نے علمی ورثہ چھوڑا، مدرس تھا، اس کے شاگردان ہیں، مصنف تھا، اس کی کتابیں ہیں، اس کے آڈیو ہے، اس کی ریکارڈنگ ہے. ينتفع به، جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد، صرف اولاد نہیں کہا گیا، نیک اولاد، يدعو له، جو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے. اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ماں باپ نے اسے نیکی کا راستہ دکھلایا، نیکی کے کام بتلائے، نیکی کا جو کام بھی وہ کرتا ہے اسے کرنے کا اجر ملتا ہے اور ماں باپ کو بتلانے اور سکھلانے کا اجر ملتا ہے. یہ کتنے ثواب کا کام ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے، ماں باپ نے بتلایا، ماں باپ نے سکھلایا، ماں باپ نے اچھے راستے پر چلنے کا حکم دیا، تو اس کا اجر ماں باپ کو بھی ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک شخص کے درجہ کو برابر بڑھایا جا رہا ہے. اس کو تعجب ہوا، اس نے کہا کہ اے اللہ، یہ اتنا اونچا درجہ اور اتنا اونچا مقام مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے. اللہ کہے گا باستغفارک ولدک لک، تیری اولاد تیرے موت کے بعد تیرے لیے جو دعائیں کر رہی ہے، تیرے مغفرت کی جو دعائیں کر رہی ہے، یہ اس کا صلہ ہے، یہ اس کا بدلہ ہے. تو اگر اولاد نیک ہوگی
تو وہ اپنے والد کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہے، اپنی ماں کے لیے جو اس دنیا میں نہیں رہیں گے، دادا کے لیے، دادی کے لیے، نانا کے لیے، نانی کے لیے دعائیں کرے گی، اور ان دعاؤں کا ثواب، اس کا اجر، اس کا فیض ان کو پہنچے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اولاد کی اچھی تربیت کی جائے گی، جب اولاد نیکی کے راستے پر رہے گی، تو اولاد کی نیکی ماں باپ کے کام آ رہی ہے، اور اسی طرح ماں باپ کی نیکی بھی اولاد کے کام آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف میں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، ایک بستی میں پہنچے، دیکھا کہ ایک دیوار گرنے ہی والی ہے۔ حضرت خضر نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بستی والوں سے ہم نے کہا کہ ہماری مہمانداری کریں، انہوں نے ہماری مہمانداری تو نہیں کی، تو یہ احسان آپ نے اس بستی والوں پر کیوں کیا؟ دیوار گر رہی تھی، چھوڑ دیتے، گرنے دیتے، کیا ضرورت تھی؟ حضرت خضر نے جواب دیا۔ اسی جواب کو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں نقل کیا گیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان بچوں کے جو ماں باپ تھے وہ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، تو اللہ نے یہ چاہا کہ یہ دیوار اپنی جگہ پر باقی رہے یہاں تک کہ یہ بچے بڑے ہوں، اور بڑے ہونے کے بعد اپنا خزانہ دیوار کے نیچے سے نکال لیں۔ غور کیجئے، ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے، ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اس دیوار کی حفاظت کا اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا، جس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا۔ دور دراز سے اس بستی میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر آئے، اور حضرت خضر نے اللہ کے حکم سے دیوار کو ٹھیک کیا۔ یہ غیبی انتظام کیوں کیا گیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ فرماتا ہے یہ انتظام اس لیے کیا گیا کہ ماں باپ نیک تھے۔ ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آ رہی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اولاد، الحقنا بہم ذریتہم، اور اولاد نے نیکی میں ماں باپ کی پیروی کی، ہم ان کو ان کی اولاد سے ملا دیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے،
ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق مقام اور درجہ دیا جائے گا۔ ماں باپ جنت میں اعلیٰ درجے میں ہیں، اولاد نچلے درجے میں ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے کے لیے، اس لیے تاکہ جنت میں انہیں اور زیادہ خوشی مل جائے، اولاد کے مرتبے کو اٹھا کر ماں باپ کے مرتبے میں لے جائے گا اور ان کو ان کے ماں باپ سے ملا دے گا۔ ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آ رہی ہے، ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آ رہی ہے۔ اللہ چاہتا تو ماں باپ کو اولاد سے ملانے کے لیے اوپر سے نیچے لے جاتا، لیکن یہ اللہ کی شان کریمی کے خلاف بات ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ اولاد کے درجے کو اٹھائے گا اور ماں باپ کے ساتھ رکھ دے گا۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو، ان کی ذریت کو ان سے ملا دیں گے، اولاد کے درجے کو بلند کر کے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیکی کے راستے پر چلنے والی ہو، تو سب سے پہلے انہیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نمازی بنے تو ہمیں خود نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھے اخلاق و کردار کی حامل ہو تو پہلے ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنا اور سدھارنا ہوگا، اس لیے کہ گھر کے اندر کا جو ماحول ہوتا ہے، اولاد گھر کے اندر جو کچھ دیکھتی ہے وہی کرتی ہے۔ نیکی دیکھے گی، اچھائی دیکھے گی، تقوی اور پرہیزگاری دیکھے گی، نماز اور روزہ دیکھے گی، سچائی دیکھے گی، ایمانداری دیکھے گی، بڑوں کا احترام دیکھے گی، تو اولاد وہی کرے گی۔ اور اگر ہم نے اس کے سامنے غلط نمونہ پیش کیا، ہم نے اس کے سامنے غلط نمونہ پیش کیا اور ہم اس سے یہ امید رکھیں کہ اس غلط نمونے کو وہ اختیار نہ کرے، تو یہ بہت مشکل بات ہے۔ پھر تعلیم اور تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری کا آغاز اپنے آپ سے کرنا ہوگا، اپنی اصلاح سب سے پہلے کرنی ہوگی۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں تعلیم اور تربیت کے تعلق سے جنہیں ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت بہت تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سب سے پہلے نماز کا ہی ذکر کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اسی پر قائم رہو، ڈٹے رہو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، بچہ 7 سال کا ہو گیا، اب اسے مسجد میں جانے کا حکم دو، مسجد کا راستہ دکھلاؤ، اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ، دل میں نماز کی محبت کو پیدا کرو۔ مسجد میں جاتا ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو تاکہ وہ مسجد میں پابندی کے ساتھ جائے۔ اور اگر عمر کے اس مرحلہ میں وہ مسجد میں نہیں جاتا، اس کے دل میں نماز کی رغبت نہیں ہے، 2 سال 3 سال گزر گیا، ابھی بھی اس کے اندر سدھار نہیں آیا، تو پھر اس کے ساتھ سختی کی جائے۔
اس کے ساتھ سختی کی جائے، ہلکی پھلکی مار بھی اس کو لگائی جائے، تاکہ وہ اسلام کے اس عظیم الشان فریضے کو ادا کرے، اس سے غفلت نہ برتے۔ اس لیے کہ مسجد اسلامی معاشرہ کے اندر ایک ایسی جگہ ہے کہ جب مسلمان مسجد سے جڑ جاتا ہے، مسلمان مسجد سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کا اسلام زندہ رہتا ہے، اور اگر مسلمان مسجد سے دور ہے، جب نماز کے ہی سلسلے میں کوتاہی ہے، تو اس کے دوسرے اعمال کیسے ہوں گے، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ تو تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہم والدین کی ہے کہ ہم بچوں کو نماز کی تاکید کریں، نماز پڑھیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز کے وقت کا خیال رکھیں، مسجد میں آنے جانے کے جو آداب ہیں وہ آداب ان کو بتلائیں، وضو کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں انہیں بتلائی اور سکھلائی جائیں، اور ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے، اور اگر وہ کوتاہی برتتے ہوں تو ہلکی پھلکی سرزنش بھی، تاکہ وہ نماز کے عادی ہو جائیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاق اور آداب یہ بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ گھر کے اندر بچہ ہے، کوشش کی جائے کہ جھوٹ اس کی زبان پر نہ آئے۔ جب گھر کے اندر ماحول اچھا ہوگا، سچ بولا جائے گا، تو بچے بھی سچ بولیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ سچائی کو لازم پکڑو، سچ بولو، سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھلاتی ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے۔ آدمی سچا ہوگا، بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اور اگر لا قدر اللہ جھوٹ اس کی عادت میں داخل ہو گیا تو جھوٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سارے گناہوں میں وہ ملوث ہو جائے گا۔ سچائی کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت، زبان پر گالی گلوچ نہ ہو، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کی تحقیر نہ کی جائے، اس لیے کہ اسلام ان چیزوں سے بہت سختی کے ساتھ روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، طعنہ دینے والے، لعن طعن کرنے والے، غیبت کرنے والے، مذاق اڑانے والے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ایسے لوگوں کے لیے۔ لیس المؤمن بالتعانی ولا اللعانی، مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، بدگو اور بد زبان نہیں ہوتا۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن۔ اللہ نے فرمایا، کوئی شخص، کوئی کلمہ گو کسی دوسرے کلمہ گو کا مذاق نہ اڑائے، اس کی کسی بات کو لے کر ایسا کمنٹ، ایسا تبصرہ نہ کرے جس سے اس کی شخصیت مجروح ہو، اس پر حرف آئے، معاشرے کے اندر اسے ندامت، شرمندگی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ اور عورتوں سے بھی کہا گیا کہ عورتوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. آدمی مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو حقیر سمجھ رہے ہوں اس کے کسی عمل کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو، وہ اپنے کسی نیکی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ہم سے بھی زیادہ مقرب ہو. منع کر دیا گیا لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. نہ مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑائے، نہ عورت دوسرے عورت کا مذاق اڑائے. سباب المسلم فسوق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو برا بھلا کہنا فسق ہے. کسی مسلمان کو برا بھلا مت کہیے. نصیحت کا موقع ہے تو اچھے طریقے سے نصیحت کیجیے، اس کے گناہ کا اس کو تانا مت دیجیے، اس کا عیب اس کے سامنے اس طرح سے بیان مت کیجیے کہ اس کی شخصیت مجروح ہو اور اس کا دل ٹوٹ جائے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم گھروں کے اندر بچوں کو اسلامی آداب اور احکام سکھلائیں. سونے جاگنے کے جو آداب اور احکام ہیں، کھانے پینے کے جو آداب اور احکام ہیں، لباس کے جو آداب اور احکام ہیں، اجازت لینے کے جو آداب اور احکام ہیں، یہ ساری باتیں بچوں کو سکھلائی جائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات جس سے آج ہم سب غفلت برتتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ضروری دعائیں ہیں روزمرہ کی زندگی میں، آج ہم خود ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. جب ہم سو کر اٹھیں تو اس وقت ہمیں جو دعا سکھلائی گئی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نیند کے بعد ہمیں دوبارہ بیدار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. ایک ایسی نیند بھی ہوگی جس نیند کے بعد اس دنیا میں بیدار ہو کر ہم نہیں آئیں گے. بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا، سونے کے وقت کی دعا. اے اللہ تیرے ہی نام سے میں سوتا ہوں اور تیرے ہی نام پر میں بیدار ہوں گا. کھانا کھانے کے وقت بسم اللہ سے شروع کیا جائے. کھانے سے فارغ ہو کر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا مسلمانوں میں سے بنایا. استنجا کے لیے ایک مسلمان جاتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بد روحوں سے. بد روحیں گندی جگہوں پر ہوتی ہے. مسلمان سے یہ کہا گیا کہ ایسی جگہوں پر جانے سے پہلے اللہ کی پناہ چاہو. جب ہم اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے اور نکلے غفرانک ربنا، اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں. آئینہ دیکھنے کے وقت اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے اللہ جس طرح سے تو نے مجھے اچھی شکل و صورت دی اسی طرح سے میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. گھر میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوا جائے. گھر سے نکلنے کے وقت اللہ کا ذکر کیا جائے. بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ.
اے اللہ تیرے نام سے میں گھر سے نکلتا ہوں، تجھ پر ہی میں بھروسہ کرتا ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور تو ہی طاقت و قوت کا مالک ہے، تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے جب میں گھر سے نکل رہا ہوں۔ یہ دعائیں، ان کے معنوں پر غور کیجئے، کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج گھروں کے اندر جو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے خالی کر دیا۔ جب اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، نفل نمازیں نہیں ہوں گی، دعائیں نہیں پڑھی جائیں گی، تو گھروں کا وہی حال ہوگا جو آج ہمارے گھروں کا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ضروری دعاؤں کا اہتمام کریں اور بچوں سے بھی ان کا اہتمام کرائیں۔ بچہ اور بڑا ہوا، اسکول جانے لگا، مدرسہ جانے لگا، اب والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ بچہ مدرسہ جا کر، اسکول جا کر کن بچوں کے ساتھ رہتا ہے، بچی کن بچیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ صحبت کا اثر انسان کی زندگی میں بہت گہرا ہے۔ اچھا بچہ اچھے بچوں کے ساتھ نہ رہے تو اس کا کیا حال ہوگا، اچھی بچی اچھی بچیوں کے ساتھ نہ رہے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ بچوں کو بتلایا جائے کہ اسلام میں عصمت و عفت کی بہت اہمیت ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں، کسی ایسے شخص کے ساتھ نہ رہیں کہ ان کا کردار مشکوک ہو جائے، لوگ ان پر شک کرنے لگیں، لوگ ان پر شبہ کرنے لگیں۔ نہ کوئی ایسا کام کریں اور نہ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہیں۔ آج کا جو زمانہ ہے، ہم اور آپ ساری باتوں کو جانتے ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں پر گھر کے اندر بھی بہت گہری نظر رکھیں، اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے معاشرہ کے اندر، سماج کے اندر ان کے ماں باپ کا سر جھک جائے، ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے، ان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے کہ بچے ہی ماں باپ کی عزت ہیں، گھر کی عزت ہیں، خاندان کی عزت ہیں۔ اور ہم اس بات کو بھی نہ بھولیں کہ ہم لوگوں کے درمیان اگر نہیں رہتے، تنہائی میں رہتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، ماں باپ بھی نہیں جانتے کہ ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ ہم تنہائی میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، ماں نہیں جانتی، باپ نہیں جانتا، اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں تو اللہ کو نہیں پاتی، لیکن اللہ اپنے بندوں کی نظروں کو دیکھتا ہے، پاتا ہے، دیکھتا ہے، باریک بھی ہے اللہ، باریک بھی۔ رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی بھی اللہ کے علم سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو باتیں ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان، آنکھ اور دل، ہر ایک سے قیامت کے دن اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم آنکھ سے کیا دیکھتے ہیں، ہم کان سے کیا سنتے ہیں، ہمارے دل میں کس طرح کی باتیں پنپتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں،
کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، اور ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہے۔ والدین اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ان پر جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو معمولی اور ہلکی ذمہ داری نہ سمجھیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، یعنی اولاد کی محبت اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی تعلیم سے غافل نہ کرے، کہ اولاد کے سلسلے میں جو تعلیم ہے، جو ہدایت ہے، جو رہنمائی ہے، اس ہدایت اور رہنمائی پر عمل نہ کیا جائے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے باعث آزمائش ہیں۔ اگر ہم نے کوتاہی برتی تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ہم پر جو ذمہ داری عائد ہے، ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور توفیق طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے اور توفیق دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔